صلی علی رسول الکریم۔ تو صورت ہے آج کی زخرف۔ اس میں اللہ کہا گیا ہے مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ کو واحد سمجھنا جو ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو واحد الہ اور واحد حاکم اور واحد معبود تسلیم کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ دعوت قرآن کے مقاصد جو ہیں اور مشرکین کے رویہ کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور آخرت کے دلائل جو ہیں یہ پیش کیے گئے ہیں۔ تو حضرت شرک اور مشرکین کے بارے میں کہا گیا ہے۔ دعوت ابراہیم جو ہے یہ توحید کے دلائل ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی توحید اور ان کے مخالفین کے رویے کا بیان ہے، اور اس کے آگے جو ہے جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے اللہ تعالیٰ نے انعام کر رکھا ہے، ان کا ذکر ہے، اور مشرکین کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جہنم جو ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹی سمجھنے کی نفی کی گئی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کاموں پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ تو اس کے آگے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ شرک جو ہے یہ بہت بری بات ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جہاں پر قرآن اپنے پاک نازل ہوا، وادی بطحا میں ان کی زبان عربی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا تاکہ وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ اس کے آگے سورۃ الدخان ہے، شروع میں توحید اور دعوت توحید کا ذکر ہے، یعنی توحید جو ہے اس کی دعوت کیسے دیں۔ اگر مشرکین کے جو اعتراضات ہیں، آخرت کا انکار، تو اس کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے آگے فرعون اور اس کی قوم جو ہے تبع بھی ہلاکت سے خوف دلایا گیا ہے ان کو۔ آگے تخلیق کائنات کا مقصد جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ دوزخ میں کافروں کی حالت جو ہے وہ بری ہوگی اور نیک لوگ جو ہیں وہ جنت الفردوس میں ہوں گے۔ تو آخر میں قرآن پاک کی دعوت کو دہرایا گیا ہے، یعنی بار بار قرآن پاک میں توحید کی دعوت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو قیامت کے دن جو آسمان ہے جب دخان یعنی دھوئیں کی طرح یہ اڑ جائیں گے، دخان کا معنی آتا ہے دھواں، تو اس سورۃ دخان میں قرآن پاک کو کتاب مبین کہا گیا ہے، یعنی واضح، بین، ظاہر، جس کا معنی بنتا ہے۔ آگے سورۃ حامیم جاشیہ، تو اس صورت میں قیامت کے خوفناک مناظر کا ذکر ہے، جب لوگ جو ہیں وہ اس سے خوف کریں گے تو اللہ کے دربار میں گھٹنے کے بل اللہ کے سامنے وہ پیش ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو آگے شریعت موسوی کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بیان ہے
تو کائنات کی نشانیوں سے توحید کے دلائل جو ہیں وہ دیے گئے ہیں. آگے کافروں کا ذکر ہے، ان کو دعوت ہے توحید کی. تو اس کے آگے بنی اسرائیل کی مثال دی گئی ہے. تو کتاب، شریعت، برکت، فضیلت سب چیزیں ان کو عطا کی گئی تھیں. تم نے قیامت کو بھلا دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج میں نے بھی آپ کو بھلا دیا ہے. اس کے آگے سورت حامیم احقاف ہے. تنزیل قرآن کا مقصد بیان کیا گیا ہے. مشرکین مکہ اللہ کی توحید خالقیت کے تو قائل تھے. ان سے توحید الوہیت، توحید عبادت، توحید دعا جو ہے کا مطالبہ ان سے کیا گیا تھا. آپ ہر قسم کی توحید ہے اس کو بنائیں، توحید الوہیت کو، عبودیت کو، توحید دعا کو. تو یہ کافروں کو سمجھایا گیا ہے. تو تورات میں جو ہے تثلیث کا عقیدہ ہے. اور قوم عاد کا ذکر ہے. قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی آندھی چلائی تو وہ تناور آدمی جو ہیں وہ بھی آندھی کی وجہ سے لٹ پٹ گئے اور آندھی کا مقابلہ نہ کر سکے. اس کے آگے 2 لڑکوں کا ذکر ہے. ایک نیک لڑکا تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، بری مجلسوں سے بچتا تھا. اور ایک گنہگار تھا. جب اس سے کے والدین نے اس سے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے، مارتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے. وہ ان سے کہتا تھا کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ہزاروں کو تو مرے ہوئے ہیں، لیکن میں نے تو ان کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا ہے. تو یہ 2 لڑکوں کی مثال بیان کی گئی ہے. اور اس کے آگے جو ہے سورت محمد ہے. تو سورت محمد میں جنگ میں جو قیدی ہوتے ہیں ان کے بارے میں قانون جو ہے اس کو وضاحت کی گئی ہے. جب جنگ میں دوسرے فریق کے قیدی آپ کے ہاتھ آ جائیں تو ان سے کیا سلوک کرنا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان پر احسان کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیں، یا پھر ان سے نمبر 2 ان سے فدیہ لے لیں. اور تیسرا نمبر ہے کہ قیدیوں کے بدلے قیدی چھڑا لیں، یعنی آپ ان کے بدلے قیدی لے لیں، ان کو چھوڑ دیں. اور اگلی صورت ہے یا ان کو غلام بنا لیں، اگر عورتیں ہیں تو ان کو اپنی لونڈیاں بنا لیں. تو یہ جنگ میں قید کیے جانے والے لوگوں کے بارے میں یہ قانون تھا. تو اب بھی اکثر ممالک میں یہی قانون چلتا ہے کہ جب کوئی جنگی قیدی ہوتے ہیں ان سے معاہدہ ہوتا ہے، عہد پیمان ہوتے ہیں، شرائط رکھی جاتی ہیں دونوں ممالک کی طرف سے، تو سودے بازی ہوتی ہے. تو آج کل بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا ہوا ہے. اس کے آگے سورت فتح. اس صورت میں فتح مکہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہیں 6 ہجری کو بیت اللہ کا عمرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے. تو صلح حدیبیہ کے مقام پر وہاں بیٹھ گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں بھیجا گیا تاکہ مکہ کے مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، ان سے کوئی معاہدہ کیا جائے، اجازت طلب کی جائے. تھوڑی دیر افواہ پھیل گئی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جو وہاں موجود تھے
ان کو جمع کیا اور ان سے بیعت لی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ ہم پر فرض ہے، ہم میں سے ہر آدمی بدلہ لے گا. یہ عہد و پیمان ہو گیا. تو پھر پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں. پھر اسی حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کے سردار بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہلے سے موجود تھے. وہاں ان کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. تو اس میں پہلی شرط یہ رکھی گئی کہ مسلمان جو ہیں اس سال واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے. تو مسلمان جو ہیں انہوں نے وہاں پر اپنی حجامت کرائی، قربانی بھی کی اور حدیبیہ سے ہی واپس چلے گئے. تو حدیبیہ میں بہت کڑی شرطیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھیں. تو صحابہ کرام نے پہلے تو اعتراض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے پر سر خام تسلیم کر لیا. تو اس کے بعد سن 7 ہجری کو مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کا طواف کیا اور 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے مکہ جو ہے وہ فتح کروایا. اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، مدد سے مکہ جو ہے یہ فتح ہو گیا. تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ اس صورت فتح کی وجہ سے مکہ جو ہے یہ فتح ہوا ہے. بعض صحابی کہتے تھے کہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ کامیابی کی بنیاد ہے. صلح حدیبیہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا کی ہے. تو یہ تھا خلاصہ آج کے صورتوں کا. وما علینا الا البلاغ المبین.